اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ سود خور لوگ نہ کھڑے ہوں گے مگر اسی طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان چھو کر خطبی بنا دے۔ یہ اس کے لیے کہا کرتے تھے کہ بیوپار بھی تو سود ہی کی طرح ہے، اور اللہ نے بیوپار حلال کیا اور سود حرام۔ جو شخص اپنے پاس آئی ہوئی اللہ کی نصیحت سن کر رک گیا، اس کے لیے وہ ہے جو گزرا، اور اس کا کام اللہ کی طرف ہے، اور جس نے پھر بھی کیا وہ جہنمی ہے۔ ایسے لوگ ہمیشہ ہی اس میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں تجارت اور سود کو ہم میں نہیں کہنے والے کم بخت لوگوں کے لیے بارے میں فرما رہا ہے، چونکہ پہلے ان لوگوں کا ذکر ہوا ہے جو نیک کام کرنے والے، صدقہ خیرات کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، حاجت مندوں اور رشتہ داروں کی مدد کرنے والے، غرض ہر حال میں اور ہر وقت دوسروں کے کام آنے والے تھے۔ اب ان کا بیان ہو رہا ہے کہ جو کسی کو دینا تو ایک طرف رہا، دوسروں سے چھینے، ظلم کرنے اور ناحق اپنے پرایوں کا مال ہضم کرنے والے ہیں، تو فرمایا کہ یہ سود خور لوگ اپنی قبروں سے ان کے بارہ میں دیوانوں اور پاگلوں، خربتیوں اور بے ہوشوں کی طرح اٹھیں گے، پاگل ہوں گے، کھڑے بھی نہ ہو سکتے ہوں گے۔ ایک قرات میں ہے کہ ان سے کہا جائے گا کہ لو اب ہتھیار تھام لو اور اپنے رب سے لڑنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ شب معراج میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ بڑے بڑے گھروں کی مانند تھے۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا سود اور بیاج لینے والے ہیں، اور روایت میں ہے کہ ان کے پیٹوں میں سانپ بھرے ہوئے تھے جو ڈستے رہتے تھے، اور ایک مطلول حدیث میں ہے کہ ہم جب ایک سرخ رنگ نہر پر پہنچے جس کا پانی مثل خون کے سرخ تھا، تو میں نے دیکھا اس میں کچھ لوگ بمشکل تمام کنارے پر آتے ہیں، تو ایک فرشتہ بہت سے پتھر لیے بیٹھا ہے، وہ ان کا منہ پھاڑ کر ایک پتھر ان کے منہ میں اتار دیتا ہے، وہ پھر جاگتے ہیں، پھر بھاگتے ہیں، پھر یہی ہوتا ہے۔ پوچھا تو معلوم ہوا یہ سود خوروں کا گروہ ہے۔ ان پر یہ وبال اس بحث کے کہتے تھے کہ تجارت بھی تو سود ہی ہے۔ ان کا یہ اعتراض شریعت اور حکام اللہ ہی پر تھا۔ وہ سود کو تجارت کی طرح حلال جانتے تھے، جبکہ بیع پر سود کا قیاس کرنا ہی غلط تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مشرکین تو تجارت کی شرعی جائز ہونے کے بھی قائل نہیں، ورنہ یوں کہتے کہ سود مثل بیع کے ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ تجارت اور سود دونوں ایک جیسی چیزیں ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ ایک کو حلال کہا جائے اور دوسری کو حرام؟ پھر انہیں جواب دیا جاتا ہے کہ حالت حرمت تو اللہ کے حکم کی بنا پر ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ جملہ بھی کافروں کا قول ہی ہو، تو بھی انتہائی اچھے انداز سے جواباً کہا گیا۔ اس میں مسالت علیہ کہ ایک کو اللہ نے حرام ٹھہرایا اور دوسرے کو حلال۔ پھر اعتراض کیا علیم و حکیم اللہ کہ حکیموں پر اعتراض کرنے والے تم ہو، کون ہو؟ کس کی ہستی ہے اس سے باز پرس کرنے کی؟ تمام کاموں کی حقیقت کو جاننے والا تو وہی ہے جو خوب جانتا ہے کہ میرے بندوں کا حقیقی نفع کس چیز میں اور فی الوقت نقصان کس چیز میں ہے، تو وہ نفع والی چیزیں حلال کرتا ہے اور نقصان پہنچانے والی چیزیں حرام کرتا ہے۔ کوئی ماں اپنے دودھ پیتے بچے پر اتنی مہربان نہ ہوگی جتنا اللہ اپنے بندوں پر ہے۔ وہ روکتا ہے تو بھی مسئلہ سے،
اور حکم دیتا تو بھی مسل سے۔ اپنے رب کی نصیحت سن کر جو باز آ جائے اس کے پہلے کیے ہوئے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ والے دن فرمایا تھا، جاہلیت کے تمام سود آج میرے ان دونوں قدموں تلے دفن کر دیے گئے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلا سود جس میں سے دستدار ہوتا ہے وہ عباس رضی اللہ تعالیٰ کا سود ہے۔ بس جاہلیت میں جو سود لے چکے تھے ان کو لوٹانے کا حکم نہیں ہوا۔ ایک روایت میں ہے کہ ام بنا حضرت زید بن ارقم رضی اللہ کی ام ولد تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئی ہیں اور کہا کہ میں نے ایک غلام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں 800 کا اس شرط پر بیچا کہ ہم ان کے پاس رقم آئے تو ادا کر لیں۔ اس کے بعد انہیں نقدی کی ضرورت پڑی تو وقت سے پہلے ہی وہ اسے فروخت کرنے کو تیار ہو گئے۔ میں نے 600 کا خرید لیا۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے بھی اور اس نے بھی بالکل خلاف شرع کیا، بہت برا کیا۔ جاؤ زید سے کہہ دو کہ اگر وہ توبہ نہ کرے گا تو اس کا جہاد بھی غارت ہوئے گا جو اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کیا ہے۔ میں نے کہا کہ اگر وہ 200 جو مجھے اس سے لینے ہیں چھوڑ دوں اور صرف 600 وصول کر لوں تاکہ مجھے میری پوری رقم 800 کی مل جائے، تو آپ نے فرمایا پھر کوئی حرج نہیں۔ پھر آپ نے آیت پڑھی، ابن ابی عاصم میں ہے۔ یہ اثر بھی مشہور ہے کہ اس لوگوں کی دلیل ہے جو اینا کے مسئلے کو حرام بتاتے ہیں۔ اس کی تفصیل کتاب الحکام میں موجود ہے اور حدیث میں بھی۔ فرمایا کہ حرمت کا مسئلہ قانون میں پڑھنے کے بعد بھی سود لے تو وہ سزا کا مستحق ہے، ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ جب یہ آیت اتری تو آپ نے فرمایا جو محابرہ کو اب بھی نہ چھوڑے وہ اللہ کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ محابرہ اسے کہتے ہیں کہ ایک شخص دوسرے کی زمین میں کھیتی بوئے اور اس سے یہ طے ہو کہ زمین کے اس محدود ٹکڑے سے جتنا اناج نکلے وہ میرا باقی تیرا۔ اور مزانبہ اسے کہتے ہیں کہ درخت میں جو کھجوریں ہیں وہ میری اور میں اس کے بدلے اپنے پاس سے تجھے اتنی اتنی کھجوریں تیار دیتا ہوں۔ اور محاکلہ اسے کہتے ہیں کہ کھیت میں جو اناج خوشوں میں ہے اسے اپنے پاس سے کچھ اناج دے کر خریدنا۔ ان تمام صورتوں کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے تاکہ سود کی جڑیں کٹ جائیں، اس لیے کہ ان صورتوں میں صحیح طور پر کفیت تبادلہ کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ بعض علماء نے اس کی کچھ علت نکالی، بعض نے کچھ، ایک جماعت نے اس قیاس پر ایسے تمام کاروبار کو منع کیا، دوسری جماعت نے برعکس کہا لیکن دوسری علت کی بنا پر۔ صدق اللہ العظیم۔